بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سلون میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس کو روزانہ دنیا بھر سے بے شمار سوالات موصول ہوتے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے، مختلف دینی فکری رجحانات رکھنے والے لوگوں کی جانب سے ایسے علمی مسائل، ایسے فکری اشکالات، ایسے تاریخی مغالطے جن کے بارے میں لوگ بالعموم مذہب کی رائے جاننا چاہتے ہیں، ایک اضطراب پایا جاتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کو براہ راست ایڈریس کیا جائے اور ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہم دن بھر کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ذرائع ابلاغ سے ان کے جوابات لوگوں تک پہنچا سکیں، لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن میں افادہ عام کی غرض سے لوگوں کو اگر پہنچا دیا جائے تو اس سے ان کی دینی، فکری اور تعلیمی تربیت کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم دین کے حوالے سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو فتوے کی زبان میں اور ایک تحکم کی زبان میں اور ایک ورڈکٹ کی زبان میں لوگ جواب دیتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم بطور طالب علم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، اس طرح کے جو سوالات ہیں، ان کا جواب تلاش کرنے کی صحیح اپروچ کیا ہے، گویا وہ طالبانہ سفر کیا ہے جس سے آپ صحیح جواب تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم خود ایک طالب علم ہیں اور دین اور فکر کے مختلف مسائل پہ غور کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً انہی نشستوں میں اپنے اساتذہ اکرام کے سامنے بھی ان کو پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اس فکری سفر کو، چیزوں کو اپروچ کرنے کے اس زاویہ نظر کو بھی باقی لوگوں سے شیئر کریں۔ اس میں غلطی کا ہمیشہ امکان رہتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کوشش اپنی تعلیم و تربیت اور لوگوں کی بھی تعلیم و تربیت کے سامان کی ایک ادنیٰ سی کاوش ہے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ایک صاحب کی جانب سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف احادیث میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی سونا لے کر نکلے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور دنیا میں ایک ایک مرد کے تحت 40 عورتیں آ جائیں گی۔ حدیث کا انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا ہے۔ حدیث کی مختلف جو کتابیں ہیں، مصادر ہیں، ان میں اس مضمون کی روایات نقل بھی ہوئی ہیں۔ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بات بظاہر ایک خارج از امکان لگتی ہے، بہت ہی بعید لگتی ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کے تحت 40 عورتیں آ جائیں، اور دین اسلام میں تو ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر تعدد ازواج کی طرف جاتے ہیں، زیادہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی 4 کی قید ہے۔ تو روایت یہ کیا بات بیان کر رہی ہے کہ ایک مرد کے تحت 40 عورتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں آ جائیں گی، اور اس سے یہ تصویر بھی سامنے آتی ہے گویا دنیا میں مردوں کا اس قدر قحط ہو جائے گا اور عورتوں کی اس قدر بہتات ہو جائے گی، تو اس بات کو بھی ہم کیسے کوالیفائی، جسٹیفائی یا ویریفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی خبر، کوئی بات پہنچے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے ہے کہ آپ کی نسبت اس بات کی طرف متحقق ہے، یعنی وہ پہلا علمی تقاضا ہے کہ جس سے ہمیں کسی بھی ایسی خبر کو جو اللہ کے رسول کی نسبت سے بیان ہو گزارنا چاہیے۔ اس کرائیٹیریے کے تحت یہ روایت تو پوری اترتی ہے، سندن یہ روایت ثابت ہے اور اس کی سند پہ کوئی خاطر خواہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک اس کے مضمون کی بات ہے تو روایات کے اندر جتنے بھی مضامین بیان ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو مستقبل کے حوالے سے مختلف پیشن گوئیاں ہیں، مستقبل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو مختلف اخبار ملتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ ہم جب پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو خود اس کے ازدیاد ایمان کے لیے اور اس کی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ مختلف مشاہدات کرواتے ہیں۔ یہ وہی مشاہدات ہیں کہ جن کا پھر پیغمبر کی زبان سے صدور ہوتا ہے۔ یہ مشاہدات کیسے کروائے جاتے ہیں؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ بالعموم یہ مشاہدات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے خواب کا میڈیم، اس میں ہمیں بھی بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ وہ کل فلک صبح ہوتے ہیں، وہ رویا صالحہ ہوتے ہیں، سچے خوابوں کی صورت میں وہ چیزیں، وہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کر دی جاتی ہیں۔ یہ خواب پیغمبروں کو سوتے ہوئے بھی دکھائے جاتے ہیں، اور مختلف روایتیں بتاتی ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے بھی مختلف خواب دکھائے گئے ہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا اور اس کے بعد آپ واپس نماز میں کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا اس کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا جا رہا تھا، تو میرے سامنے خوشہ آیا، میں اس کو توڑنا چاہ رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ
پیشن گوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی جاتی ہے، اور اللہ جب کوئی چیز بتاتے ہیں تو بالعموم اس کے لیے خواب کا میڈیم استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خواب میں وہ چیز ممثل ہو کے سامنے آتی ہے، ایک تمثیل ہوتی ہے، ایک امیجنیشن ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز ممثل ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو تمثیل کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے عین اس کی حقیقت بھی مقصود ہے۔ خود آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ سیدنا یوسف کو جو خواب دکھائے گئے ہیں ان کے اندر ممثل کر کے ایک سچویشن کو جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے اور وہ اس سے کتنی مختلف ہے جو تعبیر سیدنا یوسف نے کی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ خوابوں میں دکھایا جاتا ہے وہ محتاج تعویل ہوتے ہیں، محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ اس کی تمثیل کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو اگر یہ مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متحقق ہے، ثابت ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس طرح کی چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں دکھائی گئی ہیں، اور جب کوئی چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے تو وہ محتاج تعویل بھی ہوتی ہے اور محتاج تعبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روایات ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق کوئی قانون کے طور پہ چیز لوگوں کو انفرادی طور پہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ کسی صورتحال میں آپ کا کوئی تبصرہ ہے، مستقبل کے بارے میں بھی اگر آپ نے کوئی پیشن گوئی کی ہے تو اس میں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پوری دنیا کے لیے آپ کوئی بات کر رہے ہوں۔ مثلا خود اس روایت کو ہی آپ لے لیں، اس میں جب یہ بیان ہوا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں ایک مرد کے تحت 40 عورتیں ہوں گی، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس روایت کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کسی اپلائیڈ اطلاقی سچویشن کے لحاظ سے ہو۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ جب بہت بڑے پیمانے پہ دنیا بھر میں مردوں کو قتل کیا گیا جہاں پر جنگی محاذ تھے، تو پھر ان ممالک میں جن ممالک سے ان مردوں کا تعلق تھا وہاں پر ایک طریقے سے مردوں کا قحط پڑ گیا۔ تو یہ پہلو بھی ہوتا ہے روایت میں کہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو چیز بیان ہوئی ہے یہ کسی اپلائیڈ اطلاقی صورتحال کو تو بیان نہیں کر رہی۔ اسی طریقے سے جب یہ بات بیان کی روایت میں کہ ایک مرد کے تحت 40 عورتیں ہوں گی، تو اس میں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ 40 عورتیں لازماً اس کے زیر نگی ہوں گی یا وہ 40 عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ازدواج منسلک ہوگا۔ یہ ایک تعبیر ہے اس بات کو بیان کرنے کی کہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں اور یہ جانیں کہ روایت کی اگر سند متحقق ہے تو اس کے بعد یہ روایت اگر تمثیل کی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی تعبیر جب کوئی کرے گا تو پھر اس تعبیر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف روایت کو ماننے یا نہ ماننے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف روایت کی توجیہ، اس کی تعبیر کا اختلاف ہے۔ لہٰذا اس طرح کے اختلاف کو بھی گوارا کیا جائے گا، اور جب ہم اس روایت پر کوئی رائے قائم کریں گے اور کوئی دوسرا آدمی اس سے مختلف بات کر رہا ہوگا تو پھر ہمیں اس کو یہ مارجن دینا پڑے گا، اس لیے کہ جو بھی چیز تمثیل کی صورت میں ہو، جو بھی چیز محتاج تعبیر ہو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو بھی کہ جتنی چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ کوئی علی الاطلاق قانون کے طور پہ نہیں ہوتی، اس کو ہمیں تعبیر کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کسی اپلائیڈ سچویشن میں کیا سامنے آ رہی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو وہ کانٹرڈکشن جو بادی النظر میں نظر آتی ہے کہ کہاں ہو رہا ہے دنیا میں، تو وہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک خاص مخصوص علاقے میں یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ یہاں میں ایک پہلو یہ بھی بیان کر دوں کہ لوگوں کے لیے شاید یہ بات اجنبی ہو، خود ہمارے علماء کرام بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کے بارے میں اسی نوعیت کی تعویل کرتے ہیں، اور یہ تعویل ایک عقلی تعویل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کلام صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام حدود و قیود کے ساتھ بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا، وہ اسی طرح نیچرل انداز میں لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے 4 کارنرز کیا ہیں، خود علم اور عقل کے مسلمات کیا کہتے ہیں، اطلاقی طور پر اگر یہ بات کی جائے تو کیسے یہ کوالیفائی ہو سکتی ہے۔ تو اس عہد کے ایک بہت بڑے عالم علامہ انور شاہ کاشمیری نے نزول مسیح سے متعلق جو روایات ہیں ان کے بارے میں اپنی یہ رائے دی ہے کہ اگر یہ روایتیں ثابت ہیں جیسا کہ ان کے نزدیک ثابت ہیں تو یہ معاملہ کوئی پوری دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے خطے میں ہوگا کہ جہاں پر وہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد فتح ہوگی اور باقی تمام چیزیں جو روایت میں زیر بحث آتی ہیں۔
تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس زاویہ نظر سے اپروچ کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کسی نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال تھا جو ہمیں موصول ہوا تھا۔ یہ دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ایک صاحب کی جانب سے، پوچھتے ہیں کہ سلس البول ایک مرض ہے، یہ مرض کیا ہوتا ہے کہ بالعموم بیماری کی وجہ سے، بسا اوقات کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک قدرت اور صلاحیت دی ہے اپنے بول و براز کو کنٹرول کرنے کی، وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں رہتی، اور آدمی جس وقت وضو کر لیتا ہے اور اس کے بعد عبادت کی طرف جاتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو نواقض وضو ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شاید ان کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، کچھ قطرے اس کو محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملے میں کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نماز نہیں ہوتی؟ اب دیکھیے اس مسئلے کو اپروچ کرنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اس آدمی کے ارادے سے ہو رہا ہے یا اس آدمی کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے۔ اگر اس آدمی کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے تو دین میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں آپ کا امتحان مطلوب ہے وہ آپ کے ارادے اور اختیار کے سوء استعمال پر مبنی ہے، یعنی آپ کے پاس وہ قدرت، طاقت، صلاحیت ہونی چاہیے ہے کہ آپ نے ارادے کا غلط استعمال کیا تو اب اس پہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہے، گویا ایک چیز اس کی قدرت سے باہر نکل گئی ہے۔ تو جب کوئی چیز انسان کی قدرت سے باہر نکل جائے تو اس کے بارے میں دین نے ایک اصول بتا دیا ہے، اور اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی بندے کو، کسی انسان کو اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے اختیار سے زیادہ کا بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا دین کے معاملات میں۔ دنیا کے معاملات میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات انسانوں پر ان کے اختیار سے زیادہ تنگی اور آزمائش آ جاتی ہے۔ دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو اثباتی حکم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سے متعلق ہوتی ہے وہ آپ کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، تو پھر شریعت کے اس حکم کی جو پابندی ہے آپ پر، اس سے بھی آپ کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ گویا ایک دفعہ جب آپ نے اس حکم پر عمل کر لیا اور اس کے بعد آپ کے یورین کے جو ڈراپس ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وضو میرا ٹوٹ رہا ہے، تو اب وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اختیار سے اس کو نہیں توڑا۔ تو جب کوئی شخص اپنے اختیار سے کسی کام کو نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی وبال، اس کا کوئی نقصان بھی اس کے ذمہ نہیں آتا۔ تو سلس البول ہو یا اس طرح کی کوئی اور بیماری ہو کہ جس میں آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہ ہو، تو وہاں پر شریعت کا یہ قاعدہ ہے جو اس پر اپلائی ہوتا ہے، اور اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اگر شریعت کے حکم پر ایک دفعہ عمل کر لیا تو اب آپ اس بات کے مکلف نہیں رہے جو چیز آپ کو بار بار پیش آ رہی ہے۔ اسی چیز کو آپ بڑھا کر مختلف معاملات میں اس کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بالعموم لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی دینی لحاظ سے تو میں اس کو ناجائز سمجھتا تھا لیکن میں مجبور ہو گیا۔ تو جب آپ مجبور ہو جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیے ایک اور اصول موجود ہے، اضطرار کی کیفیت ہے۔ تو وہاں پر یہ بتا دیا حرام کھانے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات قحط پڑ جاتا ہے، قلت ہے، یا کوئی آپ سے زور زبردستی سے کوئی ایسا کام کرواتا ہے جو کہ دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے، تو وہاں پر ایک پورا اصول دین میں موجود ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اضطرار کی صورت میں جب آپ کے اوپر ایسی کیفیت ہو کہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی سوال جو ہے وہ آپ سے نہیں ہوتا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے جیلیٹن کے بارے میں۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو گمیز ہیں، مختلف سنیکس ہیں، کیکس ہیں، سویٹس ہیں، ان کے اندر ایک مادہ ڈالا جاتا ہے جیلیٹن کا۔ ہم گھر پہ بھی جب کوئی جیلی وغیرہ بناتے ہیں، کوئی سویٹنر کی ڈش بناتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک طریقے کی جس کو آپ کہتے ہیں غذا ہی ہوتی ہے، یعنی وہ اس ڈش کا حصہ بن کر۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز بھی واضح کروں، یہ عام طور پہ جو بالعموم سوالات آتے ہیں مختلف جدید چیزوں کے بارے میں، مثلا جیلیٹن ایک چیز ہے۔ اب ہم جو دین کے طالب علم ہیں، ہم جب اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی بائیو کیمسٹری کے، ہم کوئی فوڈ یا نیوٹریشن کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ دنیا کے عرف، دنیا کے تمدن میں جو بالعموم معلومات ہوتی ہیں کسی چیز کے بارے میں، اسی کو سامنے رکھ کے لوگوں کو ایک بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں عین ممکن ہے کہ ایک دین کے طالب علم کے سامنے وہ چیز صحیح طور پہ پورٹرے نہ ہوئی ہو، یعنی ہم لوگ کوئی ان امور کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے، اور یہ تمام امور کا معاملہ ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ کہ ایک نوعیت مسئلہ جب آپ کے سامنے آتا ہے
تو آپ کامن سینس کے اوپر آپ کو جو موجود ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جیلیٹن جو ہے یہ کیسے بنتی ہے اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی فیکٹری میں جا کر کہ جی جیلیٹن کیسے بنتی ہے یا اس کی اپنی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے یا مثلاً وہ کسی ڈش میں شامل ہونے کے بعد کرتی کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو انکریج بھی کرنا چاہیے ہمیں، ہمارے علماء کرام کو آگے آ کر، دین کے طالب علموں کو آگے آ کر یہ اقرار کرنا چاہیے کہ جی دیکھیے یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں ہمارا علم، ہماری معلومات اتنی ہے، اس میں آپ اگر ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو شاید ہم بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن جو کچھ معلومات ہمیں میسر ہے اس میں ہم دین کا جو مجموعی مزاج ہے، دین کی جو ہدایات ہیں اس کو دیکھ کر ایک رائے دے رہے ہیں. تو جو جیلیٹن ہے کھانے کی ایک چیز ہے جو بالعموم لوگ اپنے کھانے پکانے کی چیزوں میں ڈالتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مختلف جو جانور کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، چربی ہوتی ہے، اس کو ہی مختلف پروسیس سے گزار کر ایک پروڈکٹ بنائی جاتی ہے. اب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جی بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیلیٹن کے دنیا بھر میں چیزیں ویزیں ملتی ہیں ان کے اندر سور کی چربی کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر کسی جیلیٹن میں سور کی چربی استعمال ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اس سوال کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے. اس سوال کو جب ہم اپروچ کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ اللہ کی اس معاملے میں کیا ہدایت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کنسرن فیل کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب تلاش کریں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کھانے کو ممنوع قرار دے دیا ہے. کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام طیبات کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو کھانے والے طیبات کھاتے ہیں وہ جائز ہیں، تمام خبائث حرام ہیں. یہ ایک اصول موجود ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی سور کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. تو اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں. ظاہری بات ہے قرآن کا اگر کوئی اصول ہے تو اس کو اپنی ہر ہدایت میں اپلائیڈ فارم میں کنسسٹنٹ پایا جانا چاہیے. تو ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی اس پر غور کیا اور یہ سوچا کہ بھئی یہ سور جو ہے وہ کیوں حرام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو سور اپنی اسپیشیز کے لحاظ سے، یعنی اپنی جانوروں کی جو نوعیت ہوتی ہے، جو پیچھے سے ان کی نسل چلی آ رہی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ گوٹ کی اسپیشیز سے ہے. اچھا، اس پر بھی کوئی غامدی صاحب نے سور کی تحلیل کر کے خود سے نتیجہ اخذ نہیں کیا، بلکہ عالمگیر طور پر جو ماہرین جس طریقے سے ڈی این اے کو ڈی کوڈ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی اس کی نسل پیچھے سے کہاں سے آئی ہے، مختلف چیزوں کی تحلیل سے، ایگزامینیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک مسلمہ بات ہے. دنیا بھر میں اگر آپ نیٹ پہ بھی ڈالیں تو آ جاتا ہے کہ یہ اس کی جو اصل ہے، اوریجن ہے، وہ گوٹ کی اسپیشیز سے ہے. لیکن بکری کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ درندگی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتی. درندگی کا اظہار چیر پھاڑ کے ذریعے ہوتا ہے. شیر چیتے میں ہم دیکھتے ہیں، چیل کبوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان کی کچلیاں ہوتی ہیں، ان کے چنگال ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا فگز نکلی ہوئی ہوتی ہیں جس سے وہ چیرتے پھاڑتے ہیں. درندگی کی علامت ہے. اور پھر وہ چیزیں بھی وہی کھاتے ہیں جو درندے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو استاد نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو جانور ہے، یہ جو سور ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ ہے تو بکری کی اسپیشیز سے، لیکن اس کے جو فگز ہیں، اس کی جو یہاں پر دانت نوکیلے نکلے ہوتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کا کام کرتے ہیں. گویا یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اگرچہ بکری کی اسپیشیز سے تھا، لیکن عملی اعتبار سے تو درندہ ہے. تو دین کا ایک اور اصول یہاں پر سامنے آیا، وہ یہ کہ جس چیز میں کوئی شبہ ہو، جس چیز میں کوئی دو چیزیں مل جائیں، وہ جائز اور ناجائز دونوں ہوں، تھی تو وہ بکری کی نسل سے، لیکن اس کے اندر ایک علامت آ گئی ہے، تو اب دین ہمارے اندر پاکیزگی چاہتا ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی راہوں کے متلاشی بنیں. تو اس طرف بھی ہم نے نہیں جانا جہاں پر یہ درندگی پائی جاتی ہے. تو سور کو ممنوع قرار دے دیا گیا کیونکہ اس کے اندر درندگی کا ایک غالب امکان موجود تھا. تو اب سور کھانا ممنوع ہے، یہ بات ہم نے جان لی قرآن سے، اور کیوں ممنوع ہے یہ بھی بات ہم نے جان لی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم کھا رہے ہیں کیا اس پر سور کا اطلاق ہوتا ہے. مثلا ہم سور کا گوشت کھائیں، یقینی طور پہ بات ممنوع ہے. سور کی چربی کھائیں، تو جب کہا کہ سور کھانا ممنوع ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ کھانے کی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس کو آپ نے نہیں کھانا، تو آپ چربی بھی نہیں کھا سکتے. اسی طرح کوئی اور عضو سور کا، اس کو بھی نہیں کھا سکتے. دین کی ہدایت پر عمل درآمد ہوتا رہے گا جب تک سور کی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ جس کو کھانے والے کھاتے ہیں. اب جب ہم نے یہ بات بھی جان لی تو اس سے ایک اور حقیقت ہم پہ واضح ہوئی کہ سور منع ہے، اور سور کے اجزاء، سور کے اعضاء وہ منع ہے. کوئی چیز جو سور سے ایکسٹریکٹ کی جائے
اور اس کو کسی پروسیس سے گزارا جائے اور اس پروسیس کے نتیجے میں اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے. مطلب مثال کے طور پہ آپ نے سور کی چربی لی اور اس چربی کو اتنا پگھلایا کہ وہ پانی بن گئی. اس پانی میں آپ نے کچھ اور مادے ملائے اور ملا ملو کے اس کو کچھ اس جگہ پر پہنچا دیا کہ اگر آپ چربی کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کی تو کیمیکل کمپوزیشن دوسری ہے، اور وہ جو پروڈکٹ آپ کے سامنے آئی ہے اس کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کی کیمیکل کمپوزیشن دوسری ہے. تو انسانی عقل یہ کہے گی کہ بھئی جس چیز کا اطلاق دین نے کیا تھا وہ چربی پہ تو ضرور فٹ آتا ہے. اچھا چربی کے اگر آپ تکے بنائیں تو اس پہ بھی اس کو فٹ آنا چاہیے ہے، اس پہ بھی وہ اس کی تطبیق ہوتی ہے. لیکن یہ چیز تو اب اپنی حیت بدل چکی ہے، اپنی اصل میں تبدیل ہو چکی ہے. اس کی جو نوعیت تھی وہ چیز نہیں رہی جو اس چربی کی تھی، جو اس گوشت کی تھی. گویا اب یہ سور کی چربی کے لفظ کا اس پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا. تو یہ صورت جب آ جائے تو اس صورت میں عقل یہ کہتی ہے کہ پھر اس چیز کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اب وہ چیز رہی نہیں کہ جس چیز کے بارے میں ممانعت کا حکم صادر کیا تھا. لیکن ایک صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں اختلاف کرتا ہوں، اور میرے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سور کی چربی کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اس سے اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ جس احساس کو دین قائم رکھنا چاہتا ہے، یعنی سور اور اس کے تمام متعلقات جو کھانے پینے سے متعلق ہوں ان سے ان کو دور رکھنا چاہتا ہے. تو اس اصول پر صدًا للذریعہ، یعنی میں اس جیلیٹن کو یا اس اینڈ پروڈکٹ کو علی الاطلاق تو حرام قرار نہیں دیتا، لیکن ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ تاکہ لوگوں کے ہاں یہ سور کی طرف کھانے پینے کے حوالے سے کوئی میلان نہ پیدا ہو تو میں لوگوں کو روکتا ہوں. تو اس بات کا بھی ایک محل ہے. لیکن جو شخص اس کو بیان کرے گا اسے چاہیے کہ وہ یہی کہہ کر بیان کرے کہ جی میں اس کو صدًا للذریعہ ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ روک رہا ہوں. دوسری جانب کوئی دوسرا صاحب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ کی یہ بات اپنی جگہ بچا ہے، ہم لوگوں کو یہ احساس شعور دلائیں گے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، لیکن چونکہ دنیا بھر میں بسا اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں پر اگر یہ پروڈکٹ بن رہی ہے اور اس کے استعمال میں ہمیں کوئی ممانعت نظر نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کو ممنوع بھی قرار نہیں دیں گے. تو یہ دونوں اختلافات اپنی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں. کوئی تیسرا صاحب علم اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا امکان بھی باقی نہ رہے کہ جب سور کی چربی کو پگھلا کر آپ جیلیٹن بنا رہے ہیں کو تو پتہ ہی نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ چربی کے اصل اثرات بھی اس میں باقی ہوں. تو ہم کوشش کریں کہ جو جائز جانور ہیں، حلال جانور ہیں، ہم ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں. چنانچہ آپ دیکھیے دنیا بھر میں مسلمانوں نے جب یہ کوشش کی تو اس وقت ایسی جیلیٹن میسر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بلا تکلف، بلا کسی تردد کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال جانور ہیں، بکری ہیں، گائے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہے تو ان کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں جو اپروچ ہے، وہ اپروچ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو لاہ عمل ہے، وہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہوتا ہے اور جانور بے زبان ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ امتحان تو انسانوں کا تھا دنیا بھر میں، یہ جانوروں کے اوپر جو اتنا ظلم ہوتا ہے تو ان بے زبانوں کا کیوں امتحان لیا جا رہا ہے، ان پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتے، اور اگر وہ ظلم سہتے ہیں، درد سہتے ہیں تو ان کی جزا یا ان کا اجر کیا ہوگا؟ دیکھیے بڑا ریلیونٹ سوال ہے اس لحاظ سے کہ جان کی قدر، جان کی حساسیت، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کے بارے میں ایک شعور، اس کے بارے میں ایک آگہی کسی شخص میں اگر ہے تو یہ بڑی مستحسن بات ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ شعور آپ کے اندر جانوروں کے بارے میں ہوگا تبھی آپ کے دل میں یہ شعور انسانوں کے بارے میں بھی آئے گا. اس لیے کہ اگر کسی کو پھول کی پتی کی لطافت محسوس نہیں ہوتی، ایک کلی کے اندر موجود معصومیت کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا، تو شاید انسانوں کا، انسانوں کے احساسات کا، انسانوں کے جذبات کا، اس کا بھی اس کو کوئی احساس نہ ہو سکے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ مسلمانوں کے اندر جو شعور ہے، جو احساس ہے، اس کی غمازی کرتا ہے. اس زاویے سے بھی مسلمان چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اس سوال پر بھی غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپروچ ہے، کیا وہ رستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ امتحان اصلاً انسانوں کا ہے. کیسے طے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا. ایسے بھی طے ہے، اور اس بیان کے بعد جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کائنات پہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی صاحب شعور مخلوق ہم ہے، ارادہ اختیار ہمیں دیا گیا، تصرف میں دنیا ہماری ہے، ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں. جزا و سزا کا جو آگے کارخانہ لگے گا تو اس کے اندر بھی جنت جہنم ہمارے لیے بنائی گئی ہے. قرآن نے بھی بتا دیا، ہم بھی جانتے ہیں بطور انسان ہمیں امتحان درپیش ہے، ہمیں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بات تو طے ہے.
اب اگر ہمیں امتحان درپیش ہے تو پھر یہ جو باقی جاندار ارد گرد ہمارے ہیں ان کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو کیا یہ ان کا امتحان ہے؟ اگر ان کا امتحان ہے تو ان کی جزا کیا ہوگی؟ تو دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ جواب کے بجائے اس سوال کو سمجھنے کا زاویہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے تو اب جب آپ کسی کو امتحان میں ڈالتے ہیں تو پھر امتحان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی آپ نے اس کے لیے رکھنی ہوتی ہیں۔ یعنی امتحان کس چیز کا ہے؟ انسانوں کا امتحان اس چیز کا ہے کہ وہ اپنے ارادہ اختیار کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ جتنے جانور ہیں دنیا بھر میں، یہ جانور بے زبان ہوتے ہیں، یہ اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی عقلی وجود نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی جمالیاتی حس نہیں ہوتی، یہ اس طریقے سے خود مختار نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جانور، یہ خلا، یہ کائنات، اس کے اندر جو پودے موجود ہیں، اس کے اندر جو یہ درخت ہیں، یہ سب کیوں رکھے گئے ہیں؟ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اور انسانوں کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ تو گویا اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو دو مسائل پیدا ہو جاتے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انسان خورنوش کا کیا معاملہ کرتے، کھاتے پیتے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے اور بنانے کے بعد یہ کہا کہ بھئی تمہارے لیے بنائے ہیں، تمہارے تصرف میں دے دیے۔ اور یہاں پر یہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تصرف میں دینے کے بعد چونکہ ان میں جان ہوتی ہے تو جان کی اس حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہمارے تصرف میں جانوروں کو دے دیا، ہمیں اجازت دی کہ میرا نام لے کے انہیں کھاؤ۔ اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جانوروں کا امتحان نہیں ہے، ہمارا امتحان ہے، اس لیے کہ ہمارا امتحان، ہم جانور پالیں گے، ہم ان کو چارہ دیں گے، ہم ان کی پرورش کریں گے، ہم ان کی نشو و نما میں کردار ادا کریں گے۔ اب ہم سے کوئی اخلاقی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی اس کی حق تلفی نہ ہو جائے تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ کیوں پوچھے گا؟ اس لیے کہ ہم باشعور مخلوق ہیں، ہمیں جانوروں کے تحت نہیں دیا گیا، جانوروں کو ہمارے تحت دیا گیا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں گے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے ان 3 سوالات پر یہ غور کیا کہ جو مختلف مسائل، دینی اشکالات ہمیں پیدا ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ان کو اپروچ کرنے کا صحیح راستہ کیا ہے، ان کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ کیا ہے۔ یہ اصل میں اپروچ ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے۔ سوالوں کے لکھے ہوئے جواب مل جاتے ہیں انسانوں کو، لیکن جب تک کوئی جواب انسان کی دریافت نہ بنے، اس کی حقیقی شعور کا حصہ نہ بنے، اس وقت تک نہ صرف یہ کہ وہ اس کا علم نہیں بنتی، بلکہ جب وہ اس کو عمل میں ڈالتا ہے تو پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایقان اور اذعان کے ساتھ، اور پورے یقین کے ساتھ، اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ اس مسئلے پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دین کا اس میں کیا تقاضا ہے، لیکن جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا وہ جاننا عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ شعوری سفر نہیں طے کیا ہوتا، جس کی وجہ سے ہم صحیح جواب تک صحیح اپروچ کے ذریعے پوری محنت کے بعد خود پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آئندہ مزید چند سوالات اور ان کو سمجھنے کے زاویہ نظر پہ اپنے طالبانہ خیرات کا اظہار کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔